اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو احادیث قبر کے بارے میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں سے گزرے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا، یعنی پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کی وضاحت میں لکھا ہوا ہے کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مشکل یا ناقابل عمل بات پر عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اگر یہ دونوں کاموں سے بچنا چاہتے تو بچنا بہت آسان تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میت جب قبر میں دفن کی جاتی ہے تو وہ پسماندگان کے واپس لوٹتے وقت جوتوں کی آواز سنتی ہے۔ اگر میت مومن ہو تو اسے قبر میں کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے یہاں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور تم ان کے بارے میں کیا گواہی دیتے ہو؟ مومن آدمی کہتا ہے ذرا بیٹھو، مجھے نماز عصر ادا کرنے دو، سورج غروب ہونے والا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں بے شک تو دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہے، ہم جو بات پوچھ رہے ہیں اس کا ہمیں جواب دو۔ بتاؤ وہ شخص جو بہت پہلے تمہارے درمیان مبعوث کیے گئے ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور کیا گواہی دیتے تھے؟ مومن آدمی کہتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں۔ تب اسے کہا جاتا ہے اسی عقیدے پر تو زندہ رہا، اسی پر مرا اور انشاءاللہ اسی عقیدے پر اٹھے گا۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے جنت میں یہ تمہارا محل ہے اور جو کچھ اللہ نے جنت میں تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بھی دیکھ لو۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کی شوق اور لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ یعنی 105 فٹ یا 35 میٹر کھلی کر دی جاتی ہے، یعنی فراخ کر دی جاتی ہے اور اسے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے جسم کو پہلے والی حالت میں لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی اسے سلا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو پاکیزہ اور خوشبودار بنا دیا جاتا ہے اور یہ پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ قبر میں مومن کا نیک انجام اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا اور آخرت کی زندگی یعنی قبر میں ثابت قدمی عطا فرماتے ہیں۔ اسے طبرانی، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انی نعوذ بک من عذاب القبر ونعوذ بک من عذاب النار ومن شر فتنة المحیا وممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔